یوں تو صرف نام اور ان کے مطلب میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن جب آپ ان کو جوڑیں گے تو یہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں۔ اب دیکھنے میں نے کہا صرف نام ہے، لیکن اپنے اندر پورا مکاشفہ رکھتے ہیں کہ مبارک خدا آئے گا اور تعلیم دے گا، اور خدا نے ان ناموں کے وسیلہ سے دنیا کو بڑا پیغام دیا، اور یہ پیغام نہ صرف نوح تک کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے۔ ان سے جو کچھ دلے ہیں اب کہو کہ ہمت باندھیں، کیونکہ تمہارا خدا جزا و سزا لیے آتا ہے۔ ہاں خدا ہی آئے گا اور تعلیم دے گا، اس وقت تمہارے اندھوں کی آنکھیں پاک کی جائیں گی، تمہارے بہروں کے کان کھول دیے جائیں گے، تمہارے لنگڑے اس وقت چوکڑیاں بنیں گے، تمہارے غلاموں میں شادمانی آ جائے گی۔ ہاں خدا ہی آئے گا اور تعلیم دے گا، اس کی موت لائے گی مایوسی میں تسلی اور آرام۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم یسوع مسیح کے بارے میں آپ سب کی سلامتی ہو، سب خوش ہیں، کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم کس کے حضور میں آئے ہیں؟ آمین۔ اب تک ہم بولتے رہے اور خدا سنتا رہا، لیکن اب وہ وقت ہے کہ خدا بولے گا اور ہم سنیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ تو کیا آپ کلام سننے کے لیے راضی ہیں؟ کیا آپ عمل کرنے کے لیے راضی ہیں؟ آپ چپ کریں گے ذرا ادھر سے آواز ہے، کیا آپ کلام سننے کے لیے راضی ہیں؟ عمل کرنے کے لیے راضی ہیں؟ تو آئیے کلام مقدس کو شروع کریں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب 19 آیت لکھا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ توبہ کرو، یہ عنوان بہت ہی سادہ ہے، عنوان بہت ہی سادہ ہے، نبیوں پیغمبروں نے اس کی منادی کی ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر ہم یوحنا کی بات کریں تو یوحنا کے بارے میں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں، عورتوں میں سے جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں، ان سب سے بڑا یوحنا ہے۔ تو سب سے بڑا جو نبی ہے، سب سے بڑا انسان جو ہے، اس کے پاس پیغام کون سا ہے؟ توبہ کا۔ اگر یونا کی بات کریں تو یونا کے پاس کون سا پیغام ہے؟ توبہ کرو۔ تو آج ہمارا عنوان بھی یہی ہوگا، توبہ کرو۔ یوں تو عنوان سادہ ہے، لیکن میں نے کہا یہ عنوان بہت ہی خاص ہے۔ ہر شخص آج زندگی میں تازگی کا دن دیکھنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تازگی آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوشیوں کے دن دیکھے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، شاید رجوع نہیں لے کے آتے ہیں۔ تو تازگی کے دن دیکھنے کے لیے ہمیں رجوع لانا ہی پڑے گا، تازگی کے دن دیکھنے کے لیے رجوع لانا ہی پڑے گا، پھر تازگی آئے گی۔ رجوع لانے کا کیا مطلب ہے؟ رجوع لانے کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف اپنا رخ کر لینا، اور توبہ کا مطلب ہے کسی چیز سے اعتراف کر لینا، کسی چیز سے حرف اٹھا لینا، یہ عہد کر لینا کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ آمین، آمین۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو آج کے زمانہ میں توبہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ یسوع نے کہا توبہ کرو اور پھر توبہ کرو تاکہ تمہاری زندگی میں تازگی کے دن آئے، لیکن توبہ آج ہمارے نزدیک
فیشن بن گیا ہے. ہم ہونٹوں سے تو کہتے رہتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ، لیکن ہمارے دل خدا سے دور رہتے ہیں. یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ توبہ ایک فیشن بن گیا ہے، دل خدا سے دور رہتے ہیں. تو توبہ کرنی پڑے گی، رجوع لانا ہی پڑے گا اگر چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں تازگی کے دن آئیں. تو یاد رکھیں کہ خدا کسی بھی دور میں انسان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ انسان ہلاک ہو. باغ عدن میں خدا نے آدم کو بڑے پیار کے ساتھ بنایا اور اسے باغ میں رکھا. خدا نے تو آدم کو تازگی میں رکھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کو باہر نکالے. وہاں پر کسی درخت کا پتا مرجھاتا نہیں تھا. وہاں پر سال کے 12 مہینوں میں آدم کو درخت پھل دیتے تھے. کبھی اس درخت کا پھل گرتا نہیں تھا. خدا نے اسے تازگی میں رکھا، لیکن آدم نے خود اپنا رخ کسی اور کی طرف کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے تازگی کے دن جاتے رہتے ہیں. تازگی کیا ہے؟ تازگی کہتے ہیں کسی چیز کو تازہ کرنا یا خوشی بخشنا. تو خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہی، خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی خوشی ہے، اور کسی بات میں خوشی نہیں ہے. تو آدم نے اپنا رخ جب تبدیل کر لیا تو اس کی زندگی سے تازگی کے دن جاتے رہے. اور پھر جب باغ میں سے نکلا تو یاد رکھیے کہ جب جب خدا سے رابطہ ٹوٹتا ہے، جب جب خدا سے دور ہوتے ہیں، زندگیوں سے تازگی جاتی رہتی ہے. ہاللیلویا. تو جب انسان کو باغ عدن سے نکالا گیا تو پھر دنیا بڑھتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے خدا ساتھ ساتھ کلام کرتا گیا، کیونکہ خدا انسان کو واپس عدن میں لانا چاہتا تھا. آبادی بڑھتی گئی ہے، ساتھ گناہ بڑھتا گیا، اور ساتھ ساتھ خدا کلام کر رہا تھا، کیونکہ خدا واپس انسان کو باغ عدن میں لے کے آنا چاہتا ہے. لیکن اس دفعہ خدا نے مختلف طریقہ سے کام کیا. کچھ نام ہے کتاب مقدس میں، آئیے ان کو دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب 5 باب کو نکالیے ذرا. یہاں اس حوالے میں آپ کو آدم کی 10 پشتوں کے نام ملیں گے. اب دیکھنے میں یہ صرف نام ہیں، لیکن یہ اپنے اندر پورا مکاشفہ رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو پڑھوں گا نہیں، آپ کو صرف زبانی ہی بتاؤں گا، تو آپ بائبل مقدس میں سے دیکھتے جائیے. سب سے پہلا نام ہے آدم. آدم کا مطلب ہے لال مٹی سے بنا ہوا. اس کے بعد ہے سیت. سیت کا مطلب ہے مقرر کیا گیا. اس کے بعد ہے انوس. انوس کا مطلب ہے فانی انسان. پھر اس کے بعد ہے کنان. کنان کا مطلب غم. پھر اس کے بعد محلیل، جس کا مطلب ہے مبارک خدا. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ یارد، جس کا مطلب ہے نزول یا نیچے آنا. پھر 7ویں نمبر پہ ہے ہنوک، جس کا مطلب تعلیم. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے متوسلا. متوسلا کا مطلب ہے اس کی موت لائے گی. پھر 9ویں نمبر پہ ہے لمٹ، جس کا مطلب ہے مایوسی. پھر آخر میں 10ویں نمبر پہ نو، جس کا مطلب تسلی اور آرام. اب دیکھنے میں یہ صرف نام ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نام ہیں یہ اپنے اندر بہت بڑا مکاشفہ رکھتے ہیں. یوں تو آدم کے اور بھی بیٹیاں بیٹے تھے. جس طرح آدم کے بڑے بیٹے کا نام تھا قائن. قائن کا مطلب نیزہ. آپ کو یاد ہوگا پیدائش کی کتاب 3 باب میں خدا نے آدم سے کہا تھا، بلکہ سانپ سے کہا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جب آدم کا پہلا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام قائن رکھتا ہے، یعنی نیزہ. یہ سوچ کر کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ سانپ کے سر کو کچلے گا. یہ جو پیدا ہوا ہے یہ نیزہ ہے. اور پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے ہابل. ہابل مطلب فضول. مطلب یہ جو اب پیدا ہوا ہے یہ فضول ہے، جو پہلے پیدا ہوا ہے یہ
یہ نیزہ ہے کیونکہ اس نے ابلیس کے سر کو کچلا. تو یہ وجہ ہے کہ قائن ہابل کی قربانی سے نفرت کرتا ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے, سانپ کے سر کو میں نے کچلنا ہے اور قربانی اس کی قبول ہو رہی ہے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا, خدا اس کو کھڑا کر دیتا ہے. آمین. تو یہاں پر میں نے کہا کہ 10 نام ہیں اور 10 کے اندر مکاشفہ ہے. یوں تو صرف نام اور ان کے مطلب میں نے آپ کو بتائے ہیں, لیکن جب آپ ان کو جوڑیں گے تو یہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جوڑیں گے تو تب ایک پیغام بنے گا. آدم لال مٹی سے بنا ہوا, سیت مقرر کیا گیا, انوس فانی انسان, کنان غم, مہلیے مبارک خدا, یارب نزول یا نیچے آنا, حنوب تعلیم, متوسلا اس کی موت لائے گی, لمک مایوسی, نوح تسلی اور آرام. جب آپ ان کو ایک ساتھ ملا کے لکھیں گے تو کچھ مطلب آپ کے سامنے آئے گا. ایک بہت بڑا پیغام جو خدا دے رہا ہے. لال مٹی سے بنا ہوا, مقرر کیا گیا, فانی انسان غم کے لیے, مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا. مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا, اس کی موت لائے گی, مایوسی میں تسلی ہوگا. پھر سے کہوں گا, لال مٹی سے بنا ہوا, مقرر کیا گیا, فانی انسان غم کے لیے, مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا, اس کی موت لائے گی, مایوسی میں تسلی اور آرام. اب دیکھنے میں نے کہا صرف نام ہے, لیکن اپنے اندر پورا مکاشفہ رکھتے ہیں کہ مبارک خدا آئے گا اور تعلیم دے گا. اور خدا نے ان ناموں کے وسیلہ سے دنیا کو بڑا پیغام دیا. اور یہ پیغام نہ صرف نوح تک کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا, اس کی موت لائے گی کیا, تسلی اور آرام. اور اگر آپ یہ یسایا کی کتاب اس کے 35 باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاں خدا ہی آئے گا ان سے جو کچ دلے ہیں. اب کہو کہ ہمت باندھے کیونکہ تمہارا خدا جزا و سزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تعلیم دے گا. اس وقت تمہارے اندھوں کی آنکھیں پاک کی جائیں گی, تمہارے بہروں کے کان کھول دیے جائیں گے, تمہارے لنگڑے اس وقت چوکڑیاں بنیں گے, تمہارے غلاموں میں شادمانی آ جائے گی. ہاں خدا ہی آئے گا اور تعلیم دے گا, اس کی موت لائے گی, مایوسی میں تسلی اور آرام. اور اسی بات کو یہ صرف فارورڈ پہ نہیں ہے کہ مبارک خدا آئے گا اور تعلیم دے گا, بلکہ آپ کسی آیت کو یسایا 54 باب میں پڑھیں گے 13ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے سب فرزند خدا سے تعلیم پائیں گے. تیرے سب فرزند خدا سے تعلیم پائیں گے اور تیرے سب فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی. ایسا لکھا ہے یسایا 54 باب میں. اور پھر اسی آیت کو خدا نے یسوع مسیح کوٹ کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں, یوحنا 6 باب 45 آیت میں کہ نبیوں کے صحیفہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے, جس کسی نے باپ سے سنا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. تو توبہ کرو, یہ خدا کا حکم ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے توبہ کو آج کچی کا قاعدہ سمجھ لیا ہے. ہم توبہ کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں, لیکن توبہ کرنا خدا کا حکم ہے. آمین. میں یہ بات کیسے کر رہا ہوں؟ مال کی کتاب 19 باب اس کی اگر آپ پڑھیں گے 17 آیت کو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو. خدا حکم دیتا ہے کہ کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرو. میں نے کہا خدا کا حکم ہے کہ توبہ کرو, لیکن ہم نے آج توبہ کو کچی کا قاعدہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اہم ہی ہے کہ توبہ کرو, لیکن توبہ کرنا خدا کا حکم ہے. آمین. تو آپ کو رجوع لانا ہی پڑے گا, توبہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی. پر آخری زمانہ میں آج پھر سے خدا کی اس آواز کو سنیں کہ آدم تو کہاں ہے. آدم تو کہاں. خدا آج کی آواز دیتا ہے, اس کی آواز کو سنیں.
اور توبہ کریں، خود بھی توبہ کریں، گھر والوں کو بتائیں، اپنے محلے میں، شہروں میں، بازاروں میں بتائیں کہ بھائی توبہ کر لو اور رجوع لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یہ یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے کہا تھا، اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، شاید 2023 سال ہو گئے ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے 2023 سال پہلے کہا تھا۔ آج جس وقت میں ہم ہیں، ہم شاید کنارے پہ ہیں، یوں کہہ سکتے کہ ہم بارڈر لائن پہ ہیں، ابھی ہم زمین پر ہیں، اگلا ہی پل ہم آسمان پر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو توبہ کیجیے۔ اگر توبہ کر لی ہے پھر بھی تازگی نہیں ہے تو پھر اپنی توبہ کو چیک کریے، کہیں جس کام سے آپ نے توبہ کی تھی وہ کام پھر سے تو نہیں زندگی میں آ گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنی توبہ کو چیک کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ توبہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کو، اپنی بدیوں کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنا لینا، یہی توبہ ہے۔ ہمیں مشرف بیٹے نے توبہ کی ہے جب اس نے سب کچھ اجاڑ بیٹھا ہے، باپ کے حضور سے نکل گیا ہے، اجڑنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اب مجھے باپ کے پاس جانا ہے۔ وہاں میں ٹھیک تھا، ہم بھی باپ کے پاس ٹھیک ہیں۔ ہمیں باپ کے پاس آنا ہے، اس کی آواز کو سنیے کہ بیٹا تو کدھر ہے؟ وہ آج بھی آپ کو دیکھتا ہے۔ توبہ کیجیے اور واپس باپ کے پاس آئیے۔ لیکن اس سے پہلے سوال یہ رکھوں گا آپ کے سامنے، کیا آپ مصرف کی طرح توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ پھر سے انگوٹھی پہننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پھر سے جوتا پہننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پھر سے آپ پوشاک پہننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پھر سے آپ تاج اور تخت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مسیح نے توبہ کی ہے، جب جکڑ دیا گیا ہے بیڑیوں کے درمیان تب اس نے توبہ کی ہے، خدا نے اسے معاف کیا ہے۔ آپ بھی توبہ کیجیے، خدا آپ کو معاف کرے گا۔ اور یہ پیغام آپ کے لیے ہے میرے بھائی، جو کوئی جہاں کہیں سے مجھے یہ سن رہا ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ توبہ کیجیے اور رجوع لائیے تاکہ زندگی میں تازگی کے دن آئے اور خدا آپ کو قبول کرے گا۔ آپ توبہ کیجیے، آئیے آنکھوں کو بند کریں، ہاللیلویا، کام پر غور کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ رجوع لے کے آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں۔ ہاللیلویا۔